كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ جی آج سے ہم ایک اور سیشن اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی جو لیکچرز دیے تھے، جو ہمارا کورس چل رہا ہے الحمدللہ، اس میں وصیت نامہ لکھوایا تھا، اور ایک وصیت نامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں پورا بیان کر دیا ہے۔ وہ تو آپ نے اس کے اندر کچھ نہیں کرنا، وہ ایگزیکٹلی بس آپ نے اپنے گھر والوں سے یہ کہنا ہے کہ میرے جانے کے بعد وصیت کے جو معاملات ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آج سے ہم جو چیز بہت ضروری ہے، ضروری اس لیے ہے کہ ان چیزوں کی آپ نے وصیت کرنی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے، اور پھر اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو وصیت ہمیں ایکچولی کرنی کس چیز کی ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ تو اس لیکچر سے لے کے اور آلموسٹ تقریباً 5-6 لیکچرز اور آئیں گے، جس میں 1 بائی 1 آپ کو کر کے ہم بتائیں گے کہ آپ نے وصیت کن کن معاملات میں کرنی ہے اور کیسے کیسے کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ اس جو ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں کہ گھر والوں کو ان کاموں پر وصیت کرنا ہے۔ کس پر؟ میرا غسل کفن سنت کے مطابق ہوگا، میری موت پر صبر کرنا ہے، رونا پیٹنا نہیں ہے، میری قبر کو پکی نہیں کرنا، اور نوحہ بین یعنی بہت زیادہ چیخنا چلانا، منہ کو پیٹنا اور کفریہ جملے منہ سے نکالنا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ پھر جو بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں 40واں، تیجا اور برسی، پہلی عید، یہ سب غیر اسلامی رسومات ہیں، بدعت ہیں، ان سے بچنا۔ تو 1 بائی 1 کر کے انشاءاللہ میں آپ کو ان کی سب ڈیٹیل دوں گی۔ تو آپ نے ان سب کی وصیت کرنی ہے، اس کے لیے پریشان ہونا ہے، اس کے لیے وصیت کر کے جانا ہے کہ میرے جانے کے بعد کیا کیا کرنا ہے میرے گھر والوں کو اور کیا کیا نہیں کرنا۔ یاد ہے نا پہلے والے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وصیت کی اقسام ہوتی ہیں، اور وصیت کی 3 اقسام ہیں: وصیت برائے مال اور اسباب، وصیت برائے حقوق الواجبات، اور وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ۔ تو آج جس میں ہم بات کریں گے وہ ہے وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ۔ اچھا، آگے جو لیکچرز آئیں گے نا ان کو تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دیتی ہوں کہ وہ کن کے متعلق آئیں گے۔ سب سے پہلے کہ میری وفات پر واویلا نہیں مچانا، اور چہرے پر سینے پر پیٹنا اور نوچنا اور کپڑے پھاڑنا، یہ سب کچھ نہیں کرنا، اور میرا غسل کفن جنازہ نماز جنازہ تدفین سب جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ میری قبر سادی رہے، کچی رہے، اس پہ سنگ مرمر کا جو لگا دیتے ہیں پتھر وہ نہیں لگانا، نہ اس پہ نام لکھوانا، یہ سب غیر شرعی جو ہے یہ معاملات ہیں۔ پھر اس کے بعد سوگ اتنا لمبا نہیں کر دینا کہ جو ہے وہ 1 سال تک جو ہے وہ سوگ ہی منایا جا رہا ہے اور ہر سال منایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی نا ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے نوحہ یا بین کرنا۔ اچھا، جیسے ہی خبر آتی ہے میت کی تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صبر کرنا۔ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، الحمدللہ کلاس میں بھی لیکچر دے چکی ہوں کہ صبر کس طرح کیا جاتا ہے، صبر کیسے کرتے ہیں، صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں، صبر کا اجر کیا ہے۔ تو پلیز اس سے پہلے والی ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ آج جو ہم اسی کی لڑی ہے آگے لے کے چلتے ہیں، یعنی اب ہم اس کو سیکوینس میں رکھیں گے کہ آج جو ہے وہ وصیت نمبر 1 اس کے بارے میں جانیں گے۔ نوحہ کیا ہے؟ میت پر اس کے عزیز و اقارب کا زور زور سے رونا، چیخنا چلانا، مردے کا نام لے کر مختلف کلمات ادا کرنا، نیز بال نوچنا، گالوں پر تماچے مارنا اور گریبان پھاڑ دینا، بے صبری کا اور دیوانگی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب نوحہ بین یا ماتم کہلاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، غم کے موقع پر رونا فطری امر ہے، مگر اس غیر اختیاری فعل کو بھی مسلمانوں کے لیے بے لگام نہیں چھوڑا گیا، بلکہ غم کے اظہار میں حد سے تجاوز کرنے والے اور اسے نوحہ کی شکل دینے والوں کے لیے بھی مذمت کی گئی ہے اور ان کو سختی سے روکا گیا ہے۔ اچھا، اس طرح کے جو معاملات ہیں نا زیادہ تر کہاں دیکھے جاتے ہیں؟ ہمارے دیہاتی علاقوں میں۔ ہمارے دیہاتی علاقوں میں ابھی بھی نوحہ بین کو باقاعدہ ایک رسم دے دی گئی ہے، اور ان کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے نوحہ خوانی کرتے وقت
کہ دو دو عورتیں ٹولیاں بنا کر آمنے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور اونچی اونچی آواز میں نا مرحوم کی باتیں کرتی ہیں، اس کی جدائی کے غم میں شرک الفاظ بولتی ہیں اور ساتھ ساتھ ماتھا پیٹتی ہیں، گالوں پہ تھپڑ مارتی ہیں، سینہ پیٹتی ہیں، پھر کھڑے ہو کر عجیب طریقے سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر جھوم جھوم کر ناشکری اور شکوے کے گندے گندے الفاظ، کفریہ کلمات اس کو دہراتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ کلمات عجیب رنگ اختیار کر لیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہاں پہ کوئی مرا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی محفل ہو رہی ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک کوئی گانوں کی محفل ہو رہی ہے، کیونکہ اتنی ردھم کے ساتھ بولنا، اتنی اونچی آواز میں بولنا اور اتنا ایک کے بعد دوسرا شروع ہو جانا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر وہ فقرے سے فقرہ ملتا رہتا ہے، تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے شعر و شاعری کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی یہ نوحہ خوانی کرنا اور بین کرنا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسلام سے قبل عرب کے جو جاہل معاشرہ تھا نا، ان میں بھی یہی موجود تھی چیزیں، وہ بھی اسی طریقے سے بین کرتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، کفریہ شرکیہ جملے بولتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ باقاعدہ نوحہ بین کرنے کے لیے جو وہ ہوتی ہے نا، جن کا پیشہ یہی ہوتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے مدد لی جاتی ہے۔ دوسری زبان میں کہہ لیجئے کہ جو پروفیشنل ہوتی ہیں نوحہ بازی کرنے میں، ان کو بلایا جاتا ہے۔ اور ہماری شریعت میں یعنی اسلامی شریعت میں اس موقع پر کسی قسم کی جاہلانہ طرز عمل کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صبر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ آپ سوچیں کتنا بڑا اس طرح کے معاملات کر کے یہ کتنا بڑا اجر کھو دیتی ہیں اس طرح کی خواتین۔ اچھا، اس طرح کے جو معاملات میں نا خواتین کو دیکھا گیا ہے، وہ بڑے پروفیشنل طریقے سے آ کے جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ اسی لیے خصوصاً عورتوں کو اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے، شریعت میں اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں، ایک نسب کتانا اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا یا جہالت کی باتیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جیسے پہلے بتایا کہ عورتیں اس میں پیش ہیں، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں عورتوں کے لیے وعید ہے۔ وعید کا مطلب ہے عذاب ہے ان کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے دن کھڑا کر کے گندک کا پاجامہ اور کھجلی والا کرتا پہنایا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی میت پر، خواتین جو عورتیں ہیں وہ بہت رو رہی ہیں اور ماتم کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو منع کرو۔ وہ آدمی گیا، اس نے منع کیا، وہ نہیں مانی۔ یہ ماجرا 3 دفعہ ہوا۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ عورتیں باز نہیں آ رہی ہیں تو ان کے منہ پر خاک ڈال دو۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو غصے میں بھی نہ کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، تکلیف میں بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ان کے منہ پہ خاک ڈال دو۔ سوچے کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابیات جو تھیں وہ بیعت لیا کرتی تھی نا، تو ان میں یہ عہد بھی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ عہد لو کہ تم نافرمانی نہیں کرو گی، چہرے نہیں نوچو گی، واویلا نہیں مچاؤ گی، گریبان چاک نہیں کرو گی، اور نہ ہی بالوں کو کھول کر آہو بکا کرو گی۔ یعنی میت کے اوپر اگر ان کی خوبیاں بیان کی جائے اور بڑے تکبرانہ طریقے سے بیان کی جائے تو یہ بہت بڑا گناہ بھی اور غلط بھی ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے، تو ان کی بہن جو تھیں وہ خوب رو رو کر بیان کر رہی تھی کہ ہائے میرا پہاڑ جیسا بھائی، ہائے میرا سردار بھائی، ہائے اس میں اتنی خوبیاں تھیں، یہ سب کچھ کر کے نا بیان کر رہی تھیں۔ تو جب وہ صحابی جو تھے جب ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہی تھی اس سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی،
کیونکہ جو کچھ تم کہہ رہی تھیں وہاں پر مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ واقعی میں ایسا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے یعنی نوحہ کی وجہ سے، بین کی وجہ سے میت کو عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور آگے اس حدیث میں اضافہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، یعنی جب ان کو غزوہ موتہ میں وفات ملی تو پھر ان کی بہن نہیں روئی۔ اس پر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا مغیرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں۔ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ اور یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ جس شخص پر نوحہ کیا جائے اور اس نوحے کی وجہ سے اس پر عذاب دیا جائے گا، یعنی وہ کیوں اس نے وصیت نہیں کی کہ بھئی میرے جانے کے بعد اس طرح کے معاملات مت کرنا۔ اس لیے میں آپ سے یہ ساری چیزیں لکھوا رہی ہوں کہ اپنے جانے سے پہلے اس چیز کو تیار کر لیں اپنے گھر والوں کو ذہنی طور پر کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، کیونکہ اس بین، نوحے اور پیٹنا، چیخنا، چلانے کی وجہ سے میت کے اوپر بھی عذاب ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جھوٹ مجھ پر نہ کوئی باندھے، یعنی یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بات پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں، اور اگر کسی نے کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ یہ وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ عذاب ہوگا میت کے اوپر اگر ان حرکتوں سے لوگ باز نہ آئے۔ دیکھیں نا، میت کو عذاب ہونے کا جو سبب اس کی غفلت اور جہالت بھی ہو سکتی ہے نا، جس کی وجہ سے اس نے نہ صرف خود زندگی ایسی گزاری بلکہ اپنے پیچھے اہل عیال کو بھی اس چیز کی تنبیہ نہ کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وصیت کرنی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا، ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے آپ منع کریں، انشاءاللہ آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر اگر جو وصیت کر کے جائیں گے ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ ہر حال میں نوحہ کرنا، بین کرنے سے بچیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حرکات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صاحبزادے، اپنے بیٹے کی وفات پر روئے، صرف روئے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت انس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے اور وہ اس وقت جاکندنی کے عالم میں تھے۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑیں تو جو وہاں پہ صحابی بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت اور شفقت ہے، یعنی آنسو جو ہے نا وہ رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ رونے لگ گئے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل اداس ہوتا ہے، لیکن ہم وہی بات کریں گے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر غمزدہ ہیں۔ بس یہ خطرناک معاملے سے بچیے اور بچائیے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے، اس میسج کو، اس لیکچر کو سب کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور میں جو گاؤں میں خواتین ہوتی ہیں ان کو پلیز اس کے بارے میں بتائیے کہ بہت شدید گناہ ہے۔ تو یہ وعیدیں بتائیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اگر ان تک پہنچے گا تو میں امید کرتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں کہ ضرور وہ اس چیز سے بچیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تعلیم اور عمل کی غرض سے سمجھایا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں، خود بھی سمجھیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس بدعت سے اور اس بڑے میں سمجھتی ہوں عذاب سے بچائیے، ان کو بھی تلقین کیجیے۔ کیونکہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے اولاد پر حاکم ہے۔ بس ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کو علم ہے نا، دین کا علم حاصل ہے نا، وہ حاکم ہے۔ پھر جن کو نہیں معلوم ان کو بتانا اس کی ذمہ داری ہے، فرائض میں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک سے اس کا دل درست نہیں ہے، اور اگر اس کا دل درست نہیں تو اس کی زبان بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جو کوئی اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اور حضرت عمر کا قول ہے کہ برائی کو نہ جاننا اتنی ہی بڑی برائی ہے۔ جیسے میں اپنے لیکچر میں بھی کہتی ہوں کہ لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بس دین کا علم حاصل کیجئے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر
فرض ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ وصیت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔